بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہے ہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق۔ مصنف مولانا محمد وسیم اتاری، آواز محمد مدثر، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 03002919 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریباً 136 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6 صفحہ نمبر 50 سے۔ مسکراہٹ کی سنت۔ مسکراہٹ کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے پاس آنے سے منع نہیں فرمایا، اور جب آپ مجھ کو دیکھتے تو مسکراتے۔ ریفرنس مسلم شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تالو مبارک بھی دیکھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ریفرنس بخاری شریف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کبھی بھی قہقہا بلند نہ فرماتے اور اس کام سے منع فرماتے۔ خوشی کی بات پر تبسم فرماتے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جدید سائنسی تحقیق۔ مسکرانا جسم کے علاوہ دماغ کی بھی بہترین دوا ہے۔ مسکراہٹ دوران خون میں مدد دیتی ہے، پیٹ کے عضلات کی مالش کرتی ہے، اشتہا کو چمکاتی اور بلند فشار خون کو پست کرتی ہے۔ نارمن کزنز کے معالجوں نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ مسکراہٹ اس کی صحت پر واضح قابل پیمائش اثر مرتب کر رہی ہے، ارباب یعنی رسوبات یا تلچھٹ کے تہ نشیں ہونے کی شرح کی پیمائش کی۔ یہ پیمائش مسکراہٹ سے ٹھیک پہلے اور مسکراہٹ کے کئی گھنٹے بعد بھی کی گئی۔ یہ امتحانی پیمائش جس التہاب کی نشاندہی کرتی ہے وہ بیماری کی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ کزنز کہتا ہے کہ ہر مرتبہ ارباب 5 ڈگری کم ہو جاتا ہے۔ یہ کمی معقول حد تک نہیں ہوتی، رک بھی جاتی ہے، لیکن افزائش پذیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جیکلی فورنیا یونیورسٹی میں درد شکن مرکز کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے مریضوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے خون میں ظرافت کی مقدار کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خون میں ظرافت کی مقدار پیمائش کولیسٹرول کی آب خون اسپرم میں روایتی طب کی پیمائش مانند صحت کی ایک اہم پیمانہ ہے۔ روایتی طب بھی مریض میں خوش طبعی و مسرت کی مقدار پر ہمیشہ توجہ کو مرکوز کرتی ہے۔ جو لوگ
دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے وہ پہلے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ درد ان کے کاموں میں معنی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، ان کا درد زیادہ دن قائم رہتا ہے کیونکہ وہ خوش طبعی اور ظرافت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ مومن کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی مسکرانے سے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے، غم اور پریشانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مسکرائے مگر کہا مار کر زور زور سے نہیں ہنسنا چاہیے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ شوہر کو اذیت دینے والی عورت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف و اذیت دیتی ہے تو اس کو جنت والی بیوی یعنی حوریں کہتی ہیں، خدا تعالیٰ تجھے برباد کرے اور تو اپنے شوہر کو نہ ستا، وہ تیرا مہمان ہے جو جلد تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی جنت میں۔ ریفرنس ترمذی شریف، ابن ماجہ۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اچھی اور نیک عورت جو شوہر کی خدمت کرتی ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ نیک بننے کے لیے دعا اور بری عورت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جدید سائنسی تحقیق۔ اینٹی بینسٹ کا اعتراف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تخصیص اور تقسیم کا ایک بہترین نظام مرتب کیا ہے۔ مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے کیونکہ عورت بدمزاج اور بد اخلاق ہے۔ ایسی غیر پاکیزہ عورت گھر کے نظام کو کیا پلٹے گی؟ وہ تو اپنے مزاج کو نہیں پلٹ سکتی۔ حسن اخلاق کی علامت نہیں، اخلاق چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو انتخاب میں بہت احتیاط اور توجہ برتنی چاہیے، کیونکہ میری تحقیق مسلسل اس بات کی علامت ہے کہ عورت اخلاق و کردار کے لحاظ سے اگر درست ہے، یہ گھر میں سکون کی علامت ہے، ورنہ ڈپریشن کا وجود ہے۔ دا لائف اینڈ ٹیچنگ آف محمد۔ ریفرنس۔ شہد کی مکھی کی خصوصیات اور جدید سائنسی تحقیق۔ القرآن ترجمہ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں چھتوں میں ہر قسم کے پھل میں کھا، اور اپنے رب عز و جل کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ پارہ 14 سورہ نحل، صفحہ نمبر 28 تا 29۔ حدیث شریف، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کے بھائی کو اسہال ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ پھر آ کر کہنے لگا کہ شہد پینے سے اسہال میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ اس طرح وہ حال بیان کرتا 3 مرتبہ آ چکا تو چوتھی مرتبہ ارشاد ہوا کہ اسے شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے۔ اس نے پھر شہد پلایا تو تندرست ہو گیا۔ ریفرنس بخاری و مسلم شریف۔
جدید سائنسی تحقیق ان دی پارٹ میں لکھتا ہے کہ ہر لفظ ایتھر میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً لفظ نفرت اس قدر بھیانک تصور میں بدل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ صورت دیکھ لی اور اس کے بعد یہ الفاظ استعمال کرنے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ اس منظر سے مجھے انتہائی کوفت ہوتی ہے۔ ہر لفظ یوں اینٹ ایک ایٹم ہے جس میں اندرونی جذبوں کی بجلیاں ہیں اور اس کے اثرات ایک عالم خاکی اور عالم لطیف دونوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ ایک ہلکی کی مثال گالی کی ہے۔ گالی کسی تلوار یا توپ کا نام نہیں بلکہ یہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن منہ سے نکلتے ہی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ الفاظ کے مجموعے سے، اور یہ الفاظ میں آگ اس سینے اور دل سے آتی ہے جس سے گالی نکلتی ہے، اور وہ آگ گالی کے ذریعے دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ لیڈ بیٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کبھی گالیاں نہ دیں، یہ آپ کی صورت کو مسخ یعنی بگاڑ دیتی ہے۔ شراب کے نقصانات اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 5 کام کرنے لگے تو ان پر ہلاکت ہے۔ نمبر 1، جب آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ نمبر 2، جب مرد ریشم کے کپڑے پہننے لگے۔ 3، جب لوگ گانے والی عورتوں کو رکھ لیں گے۔ جب مرد مردوں اور عورتوں سے کام چلانے لگیں۔ جب شراب پینے لگیں۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا دوسرا نام رکھ لیں گے۔ ان کے سروں پر گانا بجانا کے آلات استعمال کیے جائیں گے اور گانے والی عورتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ شراب کا اعصابی نظام پر اثر اور جدید سائنسی تحقیق۔ شراب عصبی خلیوں کی اس باریک جھلی میں داخل ہو جاتی ہے جو نامیاتی چربی جیسے مرکب یعنی لائڈ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اس طرح اس نظام کی برقی رابطے میں خلل اندازی کرتی ہے۔ یہ خراب اثر 2 مختلف ذریعوں سے ہوتا ہے۔ اس کا پہل اثر نشے کی اچانک حملے کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا دیر پا اثر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ شراب اعصابی نظام کو روز بروز نقصان پہنچاتی ہے، جس سے کئی اقسام کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں، اگرچہ شروع میں شراب کی خرابی غیر معمولی یا غیر واضح بھی ہو، تب بھی اس کے دیر پا خراب اثرات شروع ہی سے مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ یہ دعوے کہ ہمیں شراب کا نشہ نہیں چڑھتا، ہم پر شراب کا اثر نہیں ہوتا، محض طفل تسلی اور خود فریبی ہے۔ شراب کے برے اثرات جوانی اور بطور خاص بچپن میں بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر معمولی بیماریاں جیسے ہڈیوں کی کپکپی، ہائنورس اور کوراساف کے مجموعہ علامات شراب کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوتی۔ اس کا برا اثر اعصابی نظام کے مراکز پر قابل علاج حد تک ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھولنا اور ہاتھوں کا ریشہ اعصابی نقصان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ شراب جس میں چربی پگھلانے کی صلاحیت ہوتی ہے تخلیقی خلیوں میں داخل ہو کر بے حد نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی عام فہم مثالوں میں نئی نسل کی ذہانت میں کمی اور ناقص پالیدگی شامل ہے۔ بہت سے مطالعات
مطالعات اور سروے یہ حقیقت ظاہر کرتے جا رہے ہیں کہ ذہنی طور پر غبی بچوں کے والدین اکثر و بیشتر شدید قسم کی شراب نوشی کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شراب عورت کے تخم اور بیضہ جات کے خلیوں کو بہت آسانی سے نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شرابی ماؤں کے بچے موروثی طور پر دماغی یا قلبی صدمہ یا جھٹکے کا شکار ہوتے ہیں۔ شرابی باپ کی طرف سے ایسے واقعات کی تعداد 30% سے زیادہ ہوتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ہارچر کی رپورٹ۔ خبر رساں ایجنسی اسٹار کی انڈیا نا پولیس امریکہ سے 1958 کی اطلاع کے مطابق انڈیانا یونیورسٹی کے ادارہ پروفیسر ڈاکٹر ہارچر نے اپنی رپورٹ میں جو طبی قانون مسائل کی کمیٹی کی کتابچے کا ایک حصہ ہے بتایا کہ شراب کے نشے میں اکثر اثرات دماغ پر پڑتے ہیں۔ شراب پیتے ہی خون میں مل کر چند سیکنڈ میں دماغ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی معمولی مقدار بھی اپنے بد اثرات دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ مسلمانوں نے شراب کے بد اثرات کے پیش نظر اس کو ام الخبائث یا بدیوں کی ماں جڑ قرار دیا ہے۔ گویا یہ نام بالکل صحیح ہے، یعنی یہ ام القاصرات یعنی تمام نشہ آور چیزوں کی ماں قرار دی جانی چاہیے، کیونکہ ہر نشہ آور چیز کو بھی خاصیت اور اثر ہوتا ہے، اور جو نتائج اس کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں وہ بدرجہ اتم اس میں پائے جاتے ہیں۔ باللفظ دیگر تمام مسکرات کی مضرتیں اور نقصان ایک ہی نشے میں مجتمع ہیں۔ افیون، بھنگ وغیرہ اگر اضمحلال اور انحطاط پیدا کرتی ہیں اور ہمیں خون میں حدت اور جوش پیدا کرتی ہیں تو یہ اس قسم کے اثرات اپنے اندر رکھتی ہے۔ شراب میں بدمست کبھی جوش میں آ کر گالیوں بلکہ مارنے پر اتر آتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی خوف زدہ ہو کر کانپنے لگتا ہے۔ حال ہی میں جاپانی پولیس نے شراب سے بدمست ہو کر بکواس اور نامعقول حرکات کرنے والے کے ساتھ ایک نہایت ہی مضحکہ خیز سلوک کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں تو متعلقہ پولیس افسران ان کی تمام خرافات ٹیپ ریکارڈ یعنی آواز محفوظ کرنے کے لیے آلے میں بند کر لیتے ہیں۔ جب اس کو ہوش ٹھکانے لگتے ہیں تو وہ ریکارڈ لگا کر اسے سناتے ہیں۔ وہ بے حد بیچار ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے۔ فرانس میں شراب کے خلاف آواز۔ فرانس میں شراب کے خلاف آواز اٹھتی دیکھ کر جولائی 1995 کو شراب تیار کرنے کے کارخانوں کے مالکوں کی مجلس کی صدر اور اس صفت کے دیگر برسرار اقتدار لوگوں نے مملکت فرانس کے صدر سے مل کر مطالبہ کیا کہ وہاں عام اعلان کا اعادہ کرے کہ شراب ہمارا قومی مشروب ہے۔ یوں تو شراب پینے سے صحت کے برباد ہونے کے ہزاروں واقعات ہر ملک میں پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ان ملکوں میں جو شراب خوری کے مرکز ہیں اس کی تباہکاریاں حیرت میں ڈال رہی ہیں۔ فرانس جہاں ہوٹلوں میں شراب سستے داموں دستیاب ہوتی ہے مگر پینے کا سامان سادہ پانی بھی قیمتاً مشکل ہے۔ 1956 کے اعداد و شمار کی رپورٹوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں ہر سال صرف شراب خوری سے پیدا ہونے والے مہلک امراض سے 15,000 نفوس لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ افراد ایسے امراض میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت کے درمیان سسک رہے ہوتے ہیں۔ گویا ہر 35 منٹ بعد ایک قیمتی جان اس خونخوار کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ بیوٹی پارلر کے انکشافات، میک اپ کے نقصانات، روزے کے فوائد، کھجور سے روزہ افطار۔ بیوٹی رپورٹ کے انکشافات۔ لپسٹک کا نقصان۔ زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی اشیاء کھانے پینے سے ہونٹوں کا قدرتی حسن ختم ہو جاتا ہے۔
اگر خواتین فوری علاج نہ کرے تو ہونٹوں کا قدرتی رنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس امر کا انکشاف غیر ملکی جریدے کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 9 امر سے خواتین زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی اشیاء کھانے پینے کی شوقین ہوتی ہیں، جس سے ہونٹ متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہونٹ کے ٹشو مستقل طور پر مر جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لپسٹک بھی ہونٹوں کے قدرتی حسن سے محروم کر دیتی ہے، بالخصوص ماحولیاتی آلودگی کی تہ جم جانے سے ہونٹوں پر بے شمار ایسے وائرس جنم لیتے ہیں جو نہ صرف ہونٹوں کی صحت خراب کرتے ہیں بلکہ دانتوں اور بعض اوقات منہ کے سارے نظام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ علاج نہ کروانے سے سرطان کا مرض بھی لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو لپ اسٹک لگانے کے 6 گھنٹے تک ہونٹوں کے کھانے پینے اور آلودگی سے بچانا چاہیے، ورنہ ہونٹوں پر فنگس ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین کے لیے لپسٹک نقصان دہ ہے۔ میک اپ کے نقصانات اور سائنسی انکشافات۔ میک اپ کے نقصانات اور سائنسی انکشافات۔ ڈیل کارنوگی کے انکشافات۔ میری زندگی فطرت کے مسلسل مطالعے میں گزری ہے۔ اس بات کو غور سے دیکھا کہ ہم فطرت کے قریب رہتے ہوئے فطرت سے دور تو نہیں جا رہے۔ فیشن اور رواج کی دنیا نے ہمیں صرف دھوکہ اور فریب دیا ہے۔ میک اپ حسن نسواں کے لیے تھا، لیکن جتنا نقصان اس نے حسن نسواں کو دیا ہے شاید ہی کسی چیز نے نہ دیا ہو۔ جنگوں نے ماحول اور حالات بدلے، بارود نے تباہ کاریوں کی انتہا کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نقصان کم ہے۔ جتنا نقصان میک اپ سے ہوا ہے وہ زیادہ ہے۔